علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسل بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر مہلت دی اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ ہمارے سینوں کو اسلام سے منور کیا اور اپنے بے انتہا فضل و کرم سے ہماری زندگیوں کو حسن تدبیر کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو روانہ کیا، انبیاء کے سلسلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا، پھر قیامت تک کے لیے آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اب ساری دنیا میں جو انسان پھیلے ہوئے ہیں، جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، ان کو اسلام کی طرف بلانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے۔ امت مسلمہ اس لیے نہیں زمین پر زندگی گزارتی کہ کچھ کھائیں پئیں اور کچھ زندگی کے مراحل کو طے کریں اور چلے جائیں۔ یہ تو دوسری قومیں کرتی ہیں۔ امت مسلمہ باضابطہ ایک مقصدی قوم ہے، اور اس کا یہ جو مقصد ہے، اس کے مقصد کا تعین اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، اس کا اپنا نہیں، کہ جو پیغام اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا، بلا کمقاصد اس پیغام کو انسانوں کے حوالے کیا جائے۔ اب مسلمان جہاں بھی کلمہ پڑھ رہا ہو، کمانا کھانا یہ دوسرے درجے کی چیزیں، شادی کرنا، گھر بنانا، بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ دوسرے درجے کے کام۔ پہلے درجے کا کام اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانا جو دائرہ اسلام سے باہر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے درجے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ پہلے درجے کے کام کو بھلا دیا۔ جب کوئی بھی قوم اپنے پہلے درجے کے کام کو بھلا دیتی ہے تو غلامی میں گر جاتی ہے، اور آج ہمارا وہی حال ہے۔
صدیوں سے ہم نے اس اہم ترین کام کو چھوڑ دیا اور لیل و نہار کی گردش نے ہم کو اس مقام پر پٹک دیا کہ آج ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ نہ ہمارے پڑھے لکھوں کی عزت ہے، نہ ہمارے مالداروں کی عزت ہے۔ دنیا کی سطح پر جہاں قوموں کی جانچ ہوتی ہے وہاں پہ امت مسلمہ بہت نچلے حصے میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کے مدارس ہیں، ان کے تجارتی اڈے ہیں، ان کے پاس معدنیات کے ذخائر ہیں، دنیا کو کنٹرول کرنے والے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر ہیں، اس کے باوجود امت مسلمہ اس وقت قوموں کی کشمکش میں بہت نیچی سطح پر ہے۔ بس وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس درجے اولا میں جو کام کرنے کے لیے امت مسلمہ کو کہا اس کو اس امت نے انجام نہیں دیا اور دوسرے اور تیسرے درجے کی کاموں میں مشغول ہو گئی۔ ہم میں کا ہر آدمی اپنی پچھلی زندگی ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر دیکھے تو ہماری تمام زندگی کی مشغولیتیں دوسرے اور تیسرے درجے کی۔ درجہ اولا جو اللہ کے نبی نے متعین فرمایا کہ تم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اس درجے میں ہمارے تمام کا کام صفر۔ تو آپ بتائیں کہ ہمیں عزت کیسے ملے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کسی کام کے لیے منتخب کرتا ہے، اگر وہ قوم وہ کام انجام دیتی ہے تو وہ عزت پاتی ہے، اور وہ کام انجام نہیں دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بے وقت بنا دیتا ہے، دنیا میں ایسی زندگی گزرواتا ہے کہ لوگ گری ہوئی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اسلامی علوم کے مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، طرح طرح کے دینی کام کرنے کے جماعتیں موجود ہیں، لیکن وہ درجہ اولا کا کام بحیثیت مجموعی مسلمانوں نے بھلا دیا۔ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں کی کوششوں سے ملت کروٹ لے رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، نوجوان صحیح اسلامی فکر کی طرف آ رہے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ دنیا میں عزت پانا ہے تو درجہ اولا کا کام انجام دینا پڑے گا۔ یہ جو ملت اسلامیہ یہی نہیں ساری دنیا میں جو کروٹ لی ہے، باطل کو ایک چیز سخت ناپسند ہے، شیطان کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، اور باطل ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ مسلمان واپس درجہ اولا کے کام کو چھوڑ کر درجہ ثانی اور درجہ ثالثہ کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ دنیا میں آج جو بھی ہو رہا ہے، اور خاص طور سے میڈیا کے ذریعے سے جو باتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، مسلمان جو درجہ اولا کے کام کی طرف آ رہے ہیں اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔
کھائیں پئیں، مزے کریں، باطل کو چیلنج نہ کریں۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہندوستان کے مشہور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جو میڈیا ٹرائل چلا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے امت مسلمہ کے نوجوان کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ کوئی ایک بہانے کی تلاش تھی، اس بہانے کو اخباروں کے ذریعے سے ایسا پیش کر دیا گیا کہ جو لوگ درجہ اولا میں کام کرنا چاہتے تھے اللہ اور اس کے نبی کے کہنے کے مطابق، وہ کام چھوڑ کے اپنی زندگی میں مشغول ہو جائیں۔ مقصد وہ ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ دیوبند سے فتویٰ آیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں کو مت سنو۔ حالانکہ ہم 20-25 سال سے ان کی تقریروں کو سن رہے ہیں، ایک بات بھی قانون کے خلاف اس کی تقریروں میں نہیں ہے۔ اگر پوری تقریروں کو تسلسل سے سنا جائے، بس ایک طرف ہندوستان میں میں ہوں، ہندوستان کی کثیر آبادی دوزخ کی طرف جا رہی ہے، میں ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کروں تاکہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ چینلوں کی بہتات میں ایک پیس ٹی وی، اللہ کی معرفت کا چینل، اللہ کے پیغام کا چینل، اس کے اوپر طرح طرح کے بہتان۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بس یہی کیا کہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں تم تک ہم پہنچا رہے ہیں، اور عین ہندوستانی قانون کے چوکٹے میں، اس لیے کہ یہاں پر دستور میں اس بات کی اجازت ہے کہ جو آدمی جس مذہب پہ بھی عمل کرتا ہے اس مذہب کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن کسی کے سیل فون میں اس کی کوئی تقریر ملی، اب میڈیا نے اسے ایسے اچھال دیا کہ کئی دن تک میڈیا ٹرائل چلا۔ ایسے ہی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بھائیو، یہ حالات نئے نہیں، ایک شخص کی بات نہیں، یہ اسلام سے گھبراتے ہیں۔ انگریزی میں اسلاموفوبیا، پوری مغرب پہ یہی ڈر چھایا ہوا ہے کہ اسلام اگر یہ اسلام کے ماننے والے مجتمع ہو جائیں تو ہمارے افکار کسی جنگل میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ لہذا اسلام پہ ایسے حملے کرو اور جھوٹ موٹ کے بہتان اٹھاؤ اور ایسا نقشہ پیش کرو کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو کام درجہ اولا میں ہمارے لیے متعین کیا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کام اگر ہم کریں گے تو باطل ٹھنڈے پیٹوں اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اہل ایمان کو آگاہ کر دیا کہ تم اگر صحیح مسلمان ہیں ہم تم کو زمین میں آزما کے دیکھیں گے، نامینل ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔
اگر تم صحیح مسلمان، صحیح مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میرا ایگزام چالو ہوگا۔ اگر تمہارا کہنا اسلام مسلمان اگر صحیح نہیں ہے تو مجھے ضرورت بھی نہیں، میں دیکھتا بھی نہیں، ایگزام تو آگے کی بات ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا انسانی تاریخ میں کہ لوگ اسلام کے لیے اٹھیں، انہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا گیا۔ اگر اس مخالفت کے بعد اگر وہ درجہ اولا کا کام چھوڑ کر ہماری طرح زندگی گزارتے رہتے تو آج آپ اور ہم مسلمان نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پہ واضح طور پہ بتا دیا، آر یو مسلم، آر یو مومن، ریڈی فار دس ایگزامینیشن۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بہت واضح آیت۔ احسب الناس، یعنی کوشچن مارک، انٹروگیٹری سینٹینس ہے۔ means what? Do they think؟ احسب الناس، ناس کا مطلب انسان، اور the people think، کہ انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یترکو، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کھاؤ پیو شادیاں کرو مزے کرو نوکریاں کرو آ جاؤ، ان یترکو ان یقولوا آمنا، جبکہ وہ کہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان لائے ہیں تو کیا ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ فَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کا ایگزامینیشن نہیں لیا جائے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، کھاؤ پیو گھر بناؤ من چاہی زندگی گزارو، کمان ویلکم، ایسا تھوڑا ہی ہوگا، ایسے چھوڑ دیں گے ہم؟ واضح آیت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، انہوں نے خود کہا ہم ایمان لائے، ہم چھوڑ دیں گے کیا ایسے ہی؟ کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے فہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ارے پوری انسانی تاریخ دیکھو، انسانی تاریخ میں جب کبھی بھی کسی نے بھی ایمان کے اعلان کیا ہمارا ایگزامینیشن آن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پوری تاریخ پر سامنے لاتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان تمام کی ہم نے آزمائش کر دی۔ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے لوگ تھے، فتنہ آزمائش، ایگزامینیشن۔ ایگزامینیشن کیوں؟ یہ جاننے کے لیے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم میں جھوٹے کون۔ یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ دو گروہوں کو دونوں نے اعلان کیا ہم ایمان لائے، اس میں سے کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں، ان کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے، ان کا سیگریگیشن کرنے کے لیے، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ہم نے ایگزامینیشن لگایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آزمائش ڈال کر کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کون ہیں جو اسلام پہ جمے رہتے ہیں، کون ہیں زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
یہ سورہ عنکبوت میں ہے پہلی آیت الف لام میم، اس کے بعد پڑھیے آپ دوسری آیت۔ قرآن واضح طور پہ روشنی ہمارے کو دیتا ہے۔ آزمائش ہوئی، کامیاب ہوئے جنت، ناکام ہوئے اللہ کی کوئی فکر، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد کیوں؟ مرنے کے بعد جنت حاصل ہونے کے لیے ہے۔ وہاں جنت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی لائف نہیں، اگر یہ سمجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ سورہ بقرہ میں اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی قاعدے جاننے والے، عربی گرامر اور اصول جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کے رہے گا۔ لام زائدہ اور نون تاکید آخر میں، سامنے لام زائدہ، یہ ہو کے رہے گا۔ وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ، تمہاری آزمائش ہو کے ہی رہے گی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، 1% بھی ڈاؤٹ مت کرو۔ اس لیے کہتے ہیں سامنے لام لگا دیتے ہیں، آخر میں نون تاکید۔ نبلوکم کا مطلب ہم تمہاری آزمائش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نبلوکم، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ نبلوکم سے پہلے لام مفتوحہ لا لگا دے اور آخر میں نون تاکید، نون پہ تشدید لگا دیں گے، مطلب there is no other go، یہ ہو کے رہے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ ہو کے رہے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہاری آزمائش ہو کے رہے گی 5 چیزوں سے۔ نمبر 1 خوف، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ ایئرپورٹ پہ گئے ڈر، رات میں سوئے ڈر، اخبار پڑھے ڈر، بچے کالج گئے ڈر، دکان کھولے ڈر، شادی ہوئی ڈر، یہ آزمائش۔ اس لیے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ڈر کے غار میں آپ کو پھینک دیا، اس پہ اعتماد آپ کا ختم ہوا، اس پہ آپ کا توکل ختم ہو گیا۔ اللہ پہ اعتماد و توکل ختم ہونے کا پہلا درجہ خوف۔ ہمارے بزرگ 25 سال پہلے جن کے بچے یہاں سے امریکہ یا سعودی عرب جاتے تھے، خدا حافظ، اللہ تمہارا حامی و ناصر، مددگار، حفاظت کرنے والا، آگے اطمینان سے اپنی زندگی میں رہ جاتے تھے۔ 15-20 دن کے بعد خط آتا تھا، میں خیریت سے پہنچ گیا۔ کیا اعتماد اللہ پر۔ آج پلین لینڈ ہونے کی وہ ٹائم، اس کے 5 منٹ کے اندر وہاں سے فون نہ آئے تو کیا بی پی چڑھ جاتا ہے، سیدھا کیئر کو بھاگنا پڑتا ہے۔ خوف، اللہ پہ اعتماد ختم، اللہ پہ بھروسہ، توکل ختم، اس لیے کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد جو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک و پیاس سے آزمائیں گے۔ اب 3 چیزوں میں نقصانات۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کا مطلب ویلتھ میں، مال میں نقصان۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان۔
ट्रिगर हैप्पी पुलिस टर उड़ा दी, जानों का नुकसान। एक ड्रोन आ गया, जानों का नुकसान। ये आजमाइश सारी दुनिया के हर खित्ते पे आजमाइश इस वक्त चल रही है। मुसलमानों के जानों के नुकसान की आजमाइश हर जगह चल रही है। और वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो अपने इन हालात में अल्लाह के पैगाम को फिर भी लोगों तक पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। वो लोग नाकाम हो रहे हैं जो दुनिया में मस्त मगन जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब ये सांस खत्म हो जाएगी मालूम हो जाएगा। वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात, तिजारतों में घाटा, ज़िराअत में घाटा, जो भी समरात इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न्स आते हैं वो ज़िराअत में हो या बिजनेस में हो, तमाम में घाटा। आजमाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते ये होके ही रहना है आजमाइश। ईमान के ऐलान कर दिए, क्या रेड कारपेट वेलकम है दुनिया में, उसमें भी जो है गुलाब की पंखड़ियाँ डाल दियो, मोमिन आओ, मोमिन आओ। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ऐसे मुश्किलात में जो फंसते हैं और सब्र करते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो। और इन मुसीबतों में न वो रोते हैं, न परेशान होते हैं, न दूसरों को परेशान करते हैं। क्या करते हैं? बस एक ही बात उनके जहन में, द कॉन्सेप्ट क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हम अल्लाह के हैं, अल्लाह ही की तरफ जाने वाले हैं। अगर मैं बिरयानी खाऊं भी तो अल्लाह से मुलाकात करूं, मैं भूखा रहूं भी तो अल्लाह से मुलाकात करूं। मुझे दुनिया में अल्लाह ने भेजा, मैं उसी की तरफ जाने वाला हूं। मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव, नो मीनिंग। आज इन मुसीबतों से अल्लाह आजमा रहा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि मेरे जहन में वो बात है कि मुझे पहुंचना है अल्लाह के पास, और वहां मैं सरखुरू होकर पहुंचूं। दैट इज द अपर मोस्ट थिंग इन माई माइंड। दुनिया में हासिल कर लूं, मेरे पास कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के पास सरखुरू हो जाऊं, ये एग्जामिनेशन में कामयाब हो जाऊं, और उसके लिए मैं ज़मीन पे जब तक सांसें चली सब्र करूं, और अल्लाह उसके रसूल ने दर्जे ऊला का काम जो मेरे हवाले किया है वो करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। अगली सूरह है सूरह आल इमरान। ये ताकि मैं ये हवाले आपको दे रहा हूँ, आप देखो। ये इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ईमान बोलने के बाद फिर आराम नहीं रहता। आराम है का मतलब ईमान मोतबर नहीं है। अल्लाह ताला उस मुकाम पे फरमाते हैं, लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। लतुबलवुन्न, फिर वो लाम मफ्तूहा और आखिर में नून ताकीद, मतलब मस्ट होके रहेगा। ग्रामर का कायदा ये होना ही है। क्या होना है? आजमाइश होनी ही होनी है। किसकी आजमाइश? लतुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे माल में और तुम्हारी जानों में आजमाइश होके रहेगी। माल लुट जाएंगे, कुछ हजार लोग दाखिल हो जाएंगे आपकी बस्ती में, लूट लाट के आपको फटीचर बना देंगे।
یہ آزمائش ہو کے رہے گی، اور تم اپنے بچوں کے جنازوں کو قبرستان میں پہنچاؤ گے، یہ نقصان ہو کے رہے گا، ہونا ہی ہے۔ قرآن جھوٹ تھوڑا ہی کہتا ہے، میں کہوں، آپ کہوں، مولوی کہے، کوئی اور کہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، تھوڑا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات میں بالکل سچائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور بضرور سن کے رہو گے، یو آر گونا ہیئر، سن کے رہو گے، اٹس اے مسٹ۔ کیا سن کے رہو گے؟ کس سے سنو گے؟ پہلے دونوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے اہل کتاب، دونوں ہیں، یہودی اور نصرانی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تیسرے کون ہیں؟ مشرک، کافر۔ سن کے رہو گے، وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور بضرور سن کے رہو گے، یہودیوں نصرانیوں سے، مشرکوں اور کافروں سے۔ کیا سنو گے؟ ویری گڈ ذاکر نائک، ویری گڈ، کیا ٹی وی چلا رہا رے تو، یہ سنو گے؟ وسیم صاحب کیا تقریر ہے آپ کی، واہ 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 واہ، یہ سن کے رہو گے؟ کیا امام صاحب واہ واہ واہ، کیا خیرت ہے آپ کی، تو آپ کی خیرت ایمان تازہ کرتی، یہ سن کے رہو گے؟ ڈاکٹر صاحب واہ واہ، آپ کی بہت بہترین ڈاکٹری ہے، یہ سن کے رہو گے؟ انجینئر صاحب آپ نے کیا زبردست بلڈنگ بنائی، یہ سن کے رہو گے؟ کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، دل کو چھیدنے والی باتیں۔ اذن کا مطلب انتہائی مشکل، دل خراش بات، سن کے رہو گے، یہ ہونا ہی ہے۔ آج اخبار اٹھا کے دیکھو، اذن کثیرہ، اور کتنی سچی آیت ہے یہ کہ یہودی نصرانی یہاں کے مشرک، ایک ہی لے، ایک ہی آواز، ایک ہی بات۔ پورے کے پورے ایک ہی بات۔ اور ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے، آیت نمبر 176 ہے، وقت ہی سے گزر رہا ہے۔ تو میں نے اپنی تقریر کے پہلے حصے میں آپ کو قرآن مجید کی 3 آیتیں، چوتھی آیت میں نے چھوڑ دی، وہ اس سے زیادہ، یعنی سابق کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کی کیا حالت ہوئی، ہلا کے رکھ دیے گئے، اے دعوتیں کھانے والوں، اے مزے کرنے والوں، تم سے پہلے جیسے تم لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ویسے ہی قبول کیا تو ہم ان کو ہلا کے رکھ دیے، پورا ہلنے کے بعد ہماری مدد آئی بول کے ہے۔ دین اسلام باطل برداشت نہیں کرتا۔ اس کی بھی تاریخ ہے، نوح کو برداشت نہیں کیا گیا، شعیب کو برداشت نہیں کیا گیا، ہود کو علیہ السلام، ہود کو برداشت نہیں کیا گیا، صالح کو برداشت نہیں کیا گیا، ابراہیم کو برداشت نہیں کیا گیا، موسیٰ اور ہارون کو برداشت نہیں کیا گیا، عیسیٰ کو برداشت نہیں کیا گیا، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا گیا۔ آپ کو ہم کو کیسے برداشت کیا جائے گا اگر ہمارا ایمان معتبر ہے؟ برداشت کا مطلب ایمان معتبر نہیں ہے۔ انسانی تاریخ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حق و باطل کا مارکا یہ پہلے سے ہے اور آخر تک چلے گا۔
دو آیتیں ہیں، میں ایک ہی جگہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ما یجادل الذین کفروا فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ ما یجادل الذین کفروا فی آیات ما یجادل الذین ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں صرف اور صرف کافر لوگ ہی مجادلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو اطمینان دلانے کے لیے ذرا انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم۔ تم سے پہلے قوم نوح، اس کی تاریخ پڑھو، والاحزاب من بعدہم، اور اس کے بعد جتنے جتھے آئے پوری تاریخ دیکھو، ایک ہی اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی آیتوں کا مقابلہ، یہ تسلسل کے ساتھ تاریخ چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس آیت سے پہلے اطمینان دلایا گیا کہ کافر جو آپ جو آیتیں پیش کر رہے ہیں اس کا مقابلے میں آ رہے ہیں، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کی زمین پہ چلت پھرت، ان کے پریس کانفرنسز، ان کے انویٹیشنز، ان کے کانفرنسز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے نبی۔ یہ تو وہ ظالم ہیں جو ہماری آیات سے جھگڑا کیے ہیں۔ فلا یغررک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم فی البلاد، دنیا کے ممالک میں، دنیا کے شہروں میں، تقلبہم ان کی چلت پھرت۔ کیوں دھوکہ کھاتے ہیں آپ؟ ذرا تاریخ دیکھ لو۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، نوح اور اس کی قوم نوح نے اور اس کے بعد کے جتھوں نے ہماری آیت کا مقابلہ کیا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر قوم اپنی رسول پر ٹوٹ پڑی تاکہ اسے نقصان پہنچائے، چین سے سونے نہیں دیا، صبح و شام جان و مال کا خطرہ۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اس کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے پوری قوم نے رسول کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا الْحَقَّ، باطل کے طریقوں سے حق کو نیچا دکھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ حق ہمارا عرش سے آ رہا تھا، یہ دنیا میں رہنے والے کافر اپنے ہتھ کنڈوں سے، باطل کے ہتھیاروں سے، باطل کے طریقوں سے اس حق کو نیچا دکھانے کی، کمتر بتانے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ تاریخ ہے نبی۔ ہم عرش سے اپنے پیغام کو بھیج رہے تھے اور نبی کو اور اس کی امت کو تاکید کر رہے تھے کہ ان کو لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن باطل پرست باطل کے ہتھیاروں سے، باطل کے طریقوں سے، میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس بات کی کوشش کی کہ حق کو نیچا دکھائیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کام ہوا تو پانی سر سے اونچا ہو گیا، فَأَخَذْتُهُمْ، جب وہ پوائنٹ آیا تو میں انہوں نے پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر تم دیکھو کہ میری پکڑ کیسی ہے۔ قوم نوح کا کوئی دکھائی دے رہا، قوم شعیب کا کوئی دکھائی دے رہا، قوم صالح کا کوئی دکھائی دے رہا، قوم عاد دکھائی دیتی ہے، قوم سمود دکھائی دیتی ہے، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میری پکڑ کیسی ہے۔ بس انہوں نے یہی کام کیا تمہارے کفار جو کام کر رہے ہیں، باطل کے ہتھیاروں سے میرے آیات کو نیچا دکھانے کی انہوں نے کوشش کی، معاملی میرے ہی شعاعوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر میرے آیات کے خلاف پروپیگنڈا، میرے کام کرنے والوں کے خلاف پروپیگنڈا۔ تمہاری ٹی وی کس کی مرہون منت ہے؟ میری شعاعوں کی مرہون منت ہے۔ ساؤنڈ ویوز تمہارے ہیں یا میرے ہیں؟ یہ تمہارا جو پکچر ٹیوب ہے تمہارے ذہن کی پیداوار ہے یا اس ذہن میں میں نے خیالات ڈالے ہیں؟ علم الاسماء کس کا ہے، تمہارا ہے یا میرا؟ میری ان نعمتوں کو تم نے اسلام کے خلاف، میری آیات کے خلاف استعمال کیا اور میرے پیغام کو دبانے کے لیے فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے پکڑا۔ گھبراؤ نہیں نبی، میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لسنت اللہ۔ وہ وقت آ جائے گا، the point of no return، جہاں پر یہ کافر لوگ اپنی حد کو پہنچ جائیں گے، پھر میرا فیصلہ اسی وقت آ جائے گا، فَأَخَذْتُهُمْ، میں ان کو پکڑ لوں گا، اور پوری تاریخ انسانی موجود ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا، نااہل جاہل بزدل، اس کے پیچھے وہ عظیم الشان ہستی خدا ہے جو چاہے کر دیتا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کروں گا، میں یہ تقریر کر رہا ہوں گزشتہ 40، میں کہاں کر سکتا، میں نے لکھا، میں کہاں کر سکتا۔ There is someone behind me، اور وہ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہے، کامیابی ہے۔ ان حالات میں اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ یہودی نصرانی اور مشرکوں سے دل خراش باتیں تم سنو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں تم کو کیا کرنا چاہیے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان حالات میں تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی تاریخ ساز لوگوں کا کام ہے۔ دنیا میں مشغول تو کچرا ہو جاتا ہے، میرے طوفان میں بہہ کے چلے جاتا ہے۔ ایسے کچرے کو میں ہر دور میں اڑا کے پھینک دیا ہوں، آئے کھائے پیے بچے جنے چل دیے، یہ کچرے تو بہت گزر گئے ہر دور میں۔ عزم امور رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے بھائیو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جاگ کے دیکھیں گے 2-3 واقعات، اس کے بعد صبر سمجھ میں آ جائے گا، اور اس صبر کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ حالات تو اس آیت کی روشنی میں کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا 100% سچی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، اور یہ عزم امور بہت دل گردے والوں کا کام ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین اسلام کو پیش کر رہے تھے، تڑپ
اس تڑپ کا چھوٹا حصہ ذاکر نائک کے دل میں ہے، ہمارے دل میں بھی تھوڑا ہے وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس سرخرو ہو کے جانا۔ حالانکہ مسلکی اعتبار سے ذاکر نائک الٹا ہے، لیکن جو کام کر رہا ہے بے مثال۔ بے مثال کام۔ ٹائی پہنتا، اس کی ٹائی کو لے کے ٹوپی بنا کے پہننے کی طبیعت چاہتا، اتنا عمدہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ ظالم بول رہے ہیں وہ کسی کے پاس سیل فون میں ملا تو وہ غلط کاموں پہ ابھار رہے، کبھی نہیں ابھارے ذاکر نائک سے۔ اللہ کے نبی دین اسلام کا کام مکے میں کر رہے تھے، کافروں کے بڑے بڑے سردار آپ کے مخالف ہو گئے۔ صبر کسے کہتے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ ایک بھونچال آ گیا، ارے یہ کیا ہے؟ اتنا اچھا بچہ ہمارے معاشرے کا، صادق، امین، اچانک یہ کیا ہے؟ ہم کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ زبردست بھونچال۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک سردار عتبہ بن ربیعہ بولے کہ ٹھیک ہے میں جا کے گفتگو کر کے ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ بھائی آپ چاہ رہے ہیں انہوں کام چھوڑ دینا، بچے ہیں، بچوں کی شادی کر لینا، تجارت کر لینا، اگر کچھ ان کے دل میں خواہش ہے کہ ہمارے بادشاہ بن جائیں تو ٹھیک ہے، مان لیں گے، خانہ کعبہ میں لے آ کے بول دیں گے ہمارے بادشاہ بڑے اتنے ہیں نا، میں جا کے بات کر لیتا ہوں۔ عتبہ اپنے ساتھیوں سے رخصت ہو کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچا۔ اے محمد، میں تمہاری قوم کا نمائندہ بن کے آپ کے سامنے آیا ہوں، دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو ایک اللہ کا، اس سے پورے خاندانوں میں دراڑ پڑ گئی۔ کیا چاہتے ہو اس کام کے ذریعے سے؟ مال چاہتے ہو؟ ہم مال تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ قبیلے کی سرداری چاہتے ہو؟ ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ کون سی آپ سے بہتر تو ہمارے علاقے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اس کام کے ذریعے سے بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میں کئی ہرکاروں کو عرب میں بھیجوں گا اور موسٹ بیوٹیفل عورت یا لڑکی کو لائیں گے اور تم سے شادی کر دیں گے۔ اگر تمہارے اوپر کسی جن کا سایہ وغیرہ ہے یا تمہارا طبیعت خراب ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے تو ہم تمام لوگ مل کے پورے عرب میں آپ کے لیے معالج ڈھونڈ کے آپ کا علاج کریں گے۔ پلیز ہالٹ یور ورک، آپ اپنا کام روک دو پلیز، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں قریش کا، بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، آپ جو کام ہے وہ روک دو، آپ ہمارے جو آپشن ہے، جو آپشن بولے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارے آج کل کے نوجوان ہوتے تو بولتے کہ نہیں، پورے ہندوستان میں ذرا جا کے خوبصورت ہونا بھائی، ہاں ماؤں کو بولتے میرے ایگریمنٹ ہو گیا بڑے بڑے لوگوں سے، آپ 200-500 گھروں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، خوبصورت تمہاری بہو بنے گی۔ اسلام نہیں ہونا، خوبصورت بیوی ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو الولید تم کو جو کہنا ہے کہہ دیے، ہاں میری بھی کچھ سنو، گیو می چانس، آپ نے پورا سنا دیا، مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دو۔ عتبہ نے کہا کہ ہاں، شرافت کا تقاضا ہے کہ میرے کہنے کے بعد تم سے بھی سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ سجدے کی آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی اٹھ کر سجدہ فرمایا
اور کہا اے ابو الولید مجھے جو کہنا ہے میں کہہ چکا، یہ پیغام کو عام کرنے کے لیے میں آیا، نہ خوبصورت بیوی چاہیے، نہ سرداری چاہیے، نہ کچھ چاہیے، یہ کام مجھے کرنا ہے میں کروں گا۔ یہ ہے صبر۔ کام چھوڑ کے اپنی زندگی میں مست ہونا وہ نہیں، اٹھ کے رونا یہ نہیں، صبر یہ ہے، جمے رہنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عتبہ اتنا متاثر ہوا کہ جب اپنے لوگوں کے پاس ملنے کے لیے گیا تو اس کی ویلیو گھٹ گئی۔ ارے عتبہ تیرے اوپر محبت کا جادو چل گیا، ویلیو گھٹ گئی۔ اتنا بڑا دانشور، مکے کا بہت بڑا دانشور، لیکن جب حالات وہ کلام سنا اس کی ویلیو گھٹ گئی، باڈی لینگویج دیکھ کے ویلیو گھٹ گئی۔ ایک بڑا کچھ دن کے بعد صبر کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور ہم اس صبر سے کتنے کوسوں دور ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے جو صبر چھن کے آ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، ابو جہل، ابو سفیان، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، شیبہ، اسود بن مطلب، بڑے بڑے سردار، یہ ایک ایک قبیلے کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب رسول اللہ کے چچا، اور رسول اللہ ابو طالب کی کفالت میں۔ ایسا پریشر ڈالا، دیکھو ابو طالب تمہاری عزت و شرف ہمارے پاس کیسی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یو آر دا گریٹسٹ امانگ اس، ہم اس کے اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے خلاف ہو گیا ہے، اور ایک نئے دین کی تبلیغ اس مکے میں کر رہا ہے۔ گھروں میں دراڑیں پڑ چکی، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا۔ دیکھو تم اپنے بھتیجے کو سنبھالو، روکو، ورنہ ہم تمام مل کے تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے اور تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ابو طالب کو خطرناک سچویشن کا اندازہ ہو گیا، پوری قوم بھر کے آئی ہے۔ بھتیجے کو بلایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، میرے بھتیجے تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ تم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی بات مان لو، بہت اچھے لوگ ہیں، سردار ہیں، اور کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے، تم جو کام کر رہے ہو کام کو روک دو، بس چھوٹا سا مطالبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مکے کا آخری سہارا میرا چچا، وہ پتھر بھی ہل گیا۔ اللہ کے نبی نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے چچا سے کہا، اے چچا، یہ بڑے بڑے سردار مل کے میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چھان لا کے رکھ دیں، میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے سے مجھے کامیابی عطا فرمائے یا ان کندھوں پر سے میری گردن ڈھلک جائے، دو ہی آپشن ہے میرے چچا، میں اپنی آخری سانس لے لوں یا اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے اس کام میں، یہ دو ہی آپشن ہے، سورج اور چاند بھی لا کے رکھ دے تو میں کام سے رکنے والا نہیں۔ صبر رسول اللہ کی زندگی سے چھن کے آ رہا۔ انسان جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن نہ بننے پائیں، نااہل ہیں، ایگوئسٹک ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کو کسی طرح کھینچیں اور جنت کے راستے پہ لے جائیں۔ کچھ سالوں کے بعد ابو طالب کا آخری وقت آ گیا،
دیکھیے صبر کسی مرحلے میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، کسی مرحلے میں، اسی کو صبر کہتے ہیں، کام پہ جم جانا، اٹ جانا۔ قریش کے وہی ہائی لیول ڈیلیگیشن جمع ہوا دارالندوہ میں، بولا کہ ابو طالب جو بوڑھا ہے، عنقریب مرنے والا ہے، اگر وہ مر جائے اور اس کے بھتیجے کو اس کے مرنے کے بعد ہم ستائیں گے تو ہمارے اوپر حرف آئے گا۔ چچا کے زندہ رہنے تک تو کچھ نہیں کی، چچا مرتے ہی تکلیف دینا شروع کر دیے، ہاں یہ ہمارے اوپر بڑا حرف آ جائے گا اور ہمارا سر عرب میں نیچا ہو جائے گا۔ چلو آخری وقت ہے، بیمار ہے، جا کے کچھ ایگریمنٹ کر لیں گے زندگی میں ہی، تاکہ بعد میں ہمارے اوپر حرف نہ آئے۔ وہی بڑا ڈیلیگیشن ابو طالب کے پاس پہنچا، اے سردار، قریش کے سردار، لگتا ہے کہ عنقریب آپ ہم سے رخصت ہو جاؤ گے، بس ایک مطالبہ لے کے آئے ہیں۔ دیکھو آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دین پہ قائم رہے، ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے، ہم ان سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے، ایسا ایگریمنٹ ہمارا اور تمہارے بھتیجے کا ہم سے کروا دو۔ لیکن وہ ہمارے خداؤں کے خلاف نہیں بولنا، اور جو پیغام اس کے پاس ہے اس کی تشریح اور تفہیم اور اس کو ہمارے مکے کی گلیوں میں نہیں پھیلانا، بس یہی جو ہے وہ وہیں پہ رک جائے، وہ اپنے اس پہ چلیں طریقے پہ، ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے، ایسا ایگریمنٹ کروا دو۔ اور ایگریمنٹ کی دوسری شق یہ کہ ہمارے خداؤں کے خلاف نہیں بولنا، اور ان کے پاس جو پیغام ہے اس کی تشریح اور تفہیم اور مکے میں اس کی ترسیل بھی نہیں کرنا، بس اس پہ کرنا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، یہ ایگریمنٹ کروا کے چلے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا، بھتیجے یہ اشراف آئے ہیں، تم سے چھوٹا سا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ بھئی تم اپنی جگہ رک جاؤ، یہ اپنی جگہ، یہ تم سے تعارض، اچھا ایگریمنٹ ہے نا، کر لو نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چچا میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع ہو جائے گا اور عجم ان کو باج دے گا، اگر یہ کلمے کو مان لیں۔ کافروں نے کہا کیسے، ایک نہیں 10 کلمے مانیں گے، کون سے کلمہ ہے بتاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچانک پورے کافر اٹھ گئے، بولے کہ نہیں، اب اس سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، چلو۔ سورہ سواد کی ابتدائی آیتوں میں اس کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ قریش کے بڑے بڑے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھ کر مایوس ہو کے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے گئے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ارے تمام خداؤں کی جگہ یہ تو بس ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے یارو۔ اتنے خدا، لات منات ہبل، ہر ایک کی جو ہے ہمارے پاس جشن مناتے ہیں، ہر ایک کا جو ہے عرس ہوتا ہے، ان تمام کو چھوڑ کے ایک خدا بنا دیا اس نے۔ ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم، اٹھ کے چلے، کون؟ ملا یعنی سردار اٹھ کے چلے، کیا بولتے ہوئے گئے؟ انمشو واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ انہوں نے یہ کہا کہ چلو اب چلو، اپنے معبودوں پر، اپنے بتوں پہ ڈٹ جاؤ، جیسے یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کام میں، تم بھی اپنے بتوں پہ ڈٹ جاؤ۔ ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ کچھ کر کے دکھانے والا ہے اس کام کے ذریعے سے، یراد۔
1 2 3 کتنے سٹیپ, ہر سٹیپ صبر صبر, وہ کام سے رکنا نہیں. دوستو, اللہ کا پیغام کسی قوم کی تعداد کو بڑھانے کے لیے نہیں, صرف جنتیوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ہے. اگر ہندوستان کے کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی, نہیں, اس کام کے ذریعے سے تم جو دوزخ کی طرف جا رہے ہو, کل آگ کا ایندھن بننے والے ہو, ہم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ جنت میں چلو. اس کے لیے قانون میں پوری گنجائش ہے, پوری اجازت ہے. آپ ایک ایک آدمی کے پاس جاؤ, اس کے دل کو کھٹکا دو, دیکھو یہ قرآن میرا نہیں تیرا ہے, تیرے مالک نے یہ قرآن تیرے لیے بھیجا ہے, اس میں تیرے لیے پیغام ہے, اور اس قرآن کو پڑھ اور دائرہ اسلام میں آ جا. تیری دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, لیکن کل تجھے اللہ کے دربار میں کامیاب ہونا ہے تو یہ کرنا ہے. اس کام کے لیے دنیا میں حالات کچھ بھی ہو جائے, میڈیا ٹرائل تو چلے گا. آپ کی ایک کلپ اگر واٹس ایپ پہ آ جائے, میڈیا لے لے, میڈیا ٹرائل چلے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ٹرائل چلتا تھا سرداروں کا, شاعروں کے ذریعے سے, ان امیجنیبل, صبح شام اس سے زیادہ ٹرائل, لیکن اللہ کے نبی نے پورے صبر کے ساتھ, میں کام سے رکنے والا نہیں. ہندوستان کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے اہل ایمان کو وہ جو نمبر 1 کام کرنا ہے, اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا, اسے روک کر ان کی زندگیوں میں مشغول کر دیا جائے. ڈاکٹر ڈاکٹری میں مشغول, انجینئر انجینئرنگ میں مشغول, تاجر دکان میں مشغول, اسٹوڈنٹ پڑھائی میں مشغول, میاں بیوی میں مشغول, بیوی بچوں میں مشغول, دونوں مل کے شادی خانوں میں مشغول. جو نمبر 1 کام ہے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا, نہیں, میڈیا ٹرائلوں کو نکو, یہ کام کر لو. چلیں گی سانسیں, 70 کی بھی چلیں گی, 40 کی بھی چلیں گی, 25 کی بھی چلیں گی. دا مومنٹ اٹ گیٹس ہالٹ, سانس رکی, یہی باتیں صحیح ثابت ہو جائیں گی جو قرآن و حدیث سے آ رہی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.